بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، اس لیکچر میں ہم علم جغرافیہ کی تعریف کریں گے، یعنی انٹروڈکشن، ڈیفینیشن، برانچز، اسکوپ اینڈ امپورٹنس۔ مراد یہ ہے کہ علم جغرافیہ کی اہمیت، اس کا اسکوپ، اس کی برانچز جو طبی اور انسانی جغرافیہ ہے اس کا تفصیل سے جائزہ لیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جغرافیہ کی تعریف مفکرین نے کیا کی ہے۔ لفظ جیوگرافی یونانی لفظ جیو اور گرافین سے اخذ کیا گیا ہے۔ بعد ازاں انگریزی الفاظ میں جیو اور گرافی کو ملا کر بنایا گیا ہے۔ جیو کے معنی ہیں زمین۔ قدیم زمانے میں یونان میں زمین کی دیوی کا نام جیو تھا، اور گرافی بھی یونانی لفظ ہے جس کا مطلب ہے مطالعہ کرنا، یعنی زمین کے مطالعے کو جغرافیہ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک وہ ڈیفینیشن ہے جو عام طور پر رائج الوقت ہے، لیکن جغرافیہ کی یہ تعریف بالکل سرسری اور غیر جامع ہونے کے علاوہ اس کے تمام پہلوؤں کا احاطہ بھی نہیں کرتی۔ اس کے علاوہ یہ تعریف اس علم کی وسعت، اصلیت اور افادیت کے جملہ پہلوؤں پر جدید مکاتب فکر کی ترجمانی بھی نہیں کرتی۔ علم جغرافیہ کی تعلیم زمانہ قدیم سے شروع ہو چکی تھی، اور ابتدائی انسان نے خود کو اپنے ارد گرد کے جغرافیائی ماحول میں، خصوصی طور پر قدرتی خد و خال اور موسمی کیفیات کے مطالعہ اور مشاہدہ تک خود کو محدود رکھا۔ جب ہم کسی چیز کے بارے میں جاننا چاہیں تو اس کے ماحول کا جائزہ لینا ضروری ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جب ہمیں زمین کا علم حاصل کرنا ہے تو اس کے گرد و نواح اور اس کے علاوہ ان کے تمام عوامل پر غور کرنا ہوگا جو زمین پر اثر انداز ہوتے ہیں اور انسان پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ بس علم جغرافیہ وہ علم ہے جس میں کرۂ ارض اور اس کے گرد و نواح کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، 1958 میں بین الاقوامی جغرافیائی کانفرنس میں علم جغرافیہ کی جو تعریف پیش کی گئی اس کا خلاصہ کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے۔ علم کی ایک شاخ کی حیثیت سے علم جغرافیہ کا یہ فرض بنتا ہے کہ زمین کی ہیئت ترکیبی کی وضاحت کرے اور انسان اور اس کے گھر زمین کے باہمی تعلق کا ثبوت فراہم کرے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، مشہور جغرافیہ دان پاکستان سے جن کا تعلق ہے، قاضی سعید الدین احمد رحمۃ اللہ علیہ نے علم جغرافیہ کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے کہ جغرافیہ وہ سائنسی علم ہے جس میں سطح زمین کو متاثر کرنے والی ان تمام چیزوں کی تقسیم پر بحث کی جاتی ہے جن کا انحصار بالواسطہ یا بلا واسطہ طبعی ماحول پر ہے۔ اس میں زمین کا اس لحاظ سے مطالعہ کیا جاتا ہے کہ وہ انسانی سرگرمیوں کا میدان عمل ہے، اور اس بات کی وضاحت کی جاتی ہے کہ ان سرگرمیوں کا وہاں کے قدرتی ماحول سے کتنا تعلق ہے۔ مندرجہ بالا تعریفیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اس سے ثابت ہوا
علم جغرافیہ کی ایک اور جدید سائنسی تعریف میں مزید آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، جو کہ کرۂ ارض پر موجود مختلف مشابہات اور اختلافات کے مطالعہ اور ایک سائنسی استدلالی انداز سے کرتی ہے۔ نتیجتاً موجودہ دور میں علم جغرافیہ ایک باقاعدہ سائنس بن چکی ہے۔ یہی اس کا عروج اور کمال ہے۔ لیکن ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ آج کل اگر دو لفظوں میں اس کی تشریح کی جائے، یعنی ڈیفینیشن کی جائے کہ بھئی علم جغرافیہ کی تعریف کیا ہے، ماحول اور انسان کے باہمی تعلق کو ثابت کرنے کا نام جغرافیہ ہے۔ یہ آسان سی ایک ڈیفینیشن ہے جو ہر طالب علم کے ذہن میں اگر ہو تو اس کو مزید اچھے انداز سے سمجھا جا سکتا ہے۔ یعنی ریٹزل ایک بہت بڑا جغرافیہ دان تھا، اس کے تصورات ذرا واضح ہیں۔ وہ تعریف کرتے ہیں کہ جغرافیہ علم کی وہ شاخ ہے جو روئے زمین اور اس کے گرد و نواح کے ساتھ ساتھ انسانی ماحول کا بھی مطالعہ کرتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں جناب کہ علم جغرافیہ کی دو بڑی شاخیں کون سی ہیں۔ ایک ہے طبعی جغرافیہ یعنی فزیکل جغرافی، اور ایک ہے ہیومن جغرافی۔ فزیکل جغرافیہ میں جناب مزید اس کی ضمنی شاخیں ہیں کافی ساری، جن کا تھوڑا سا تفصیل سے ذکر ہم کرتے ہیں۔ مثلا سب سے پہلی شاخ جناب ہم کہیں گے جیولوجی، علم طبقات الارض۔ جغرافیہ کی اس شاخ میں چٹانوں کی خصوصیات، ان کی تقسیم، ترکیب اور ان کی حیت و کیفیت کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ موجودہ دور میں اس شاخ کو کئی ذیلی شاخوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ان میں طبعی جیولوجی، تاریخی جیولوجی، کیمیائی جیولوجی، معدنیاتی جیولوجی اور حیاتیاتی جیولوجی اس علم کی اہم شاخیں شمار کی جاتی ہیں۔ عزیز طلبہ، اب ہم فزیکل جغرافیہ کی ضمنی شاخ آسٹرو جغرافی یعنی فلکیاتی جغرافیہ کا جائزہ لیتے ہیں۔ جغرافیہ کی شاخ کا تعلق اجرام فلکی اور خلا سے ہے۔ اس میں سورج، سیاروں اور ستاروں کا بیان ہوتا ہے۔ دن رات کا پیدا ہونا اور موسموں کا تغیر و تبدل اس شاخ کے احاطہ میں شامل ہے۔ اس علم نے بھی کافی پروگریس کی ہے۔ اس علم کی بدولت امریکی خلاباز چاند پر جا اترے تھے۔ تسخیر کائنات کے متعلق حضرت انسان کا پہلا عملی قدم چاند پر قدم رکھنا تھا۔ چاند کو تسخیر کر لینے کے بعد امید کی جاتی ہے کہ دوسرے سیاروں پر بھی کبھی نہ کبھی انسان جا پہنچے گا، جس سے بنی نوع انسان کو مختلف فوائد حاصل ہونے کی توقع ہے۔ عزیز طلبہ، اب ہم فزیکل جغرافیہ کی شاخ علم آب و ہوا یعنی کلائمیٹالوجی کا جائزہ لیں گے۔ طبعی جغرافیہ کی یہ شاخ زمین کی سطح پر پائی جانے والی مختلف قسم کی آب و ہوا کا تفصیلی مطالعہ کرتی ہے۔ اس علم کی دو ذیلی شاخیں مائکرو اور میکرو بڑی اہم ہیں، جس میں سے اول الذکر سطح زمین سے چند فٹ یا چند میٹر بلند کرۂ ہوا کا جائزہ لیتی ہے۔ چنانچہ مؤخر ذکر کا موضوع تمام کرۂ ارض اور کرۂ ہوا کے بلند طبقات کے تفصیلی مطالعے پر مبنی ہے۔ یہ آب و ہوا کی اقسام اور اس کے عناصر و عوامل کے تفصیلی مطالعے کا نام ہے۔
عزیز طلبہ، ہم آپ کو اس انداز سے بتا رہے ہیں کہ آپ کے ذہن میں مختصر وقت میں علم جغرافیہ کی ان شاخوں کا ہلکا سا اسکیچ آپ کے سامنے آ جائے۔ انوائرمنٹل جغرافی، ماحولیاتی جغرافیہ، یہ شاخ فضا کی موسمیاتی کیفیت کا مطالعہ کرتی ہے۔ اس میں قدرتی ماحول کا مطالعہ اس لحاظ سے کیا جاتا ہے کہ وہ انسانی سرگرمیوں پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے۔ موجودہ دور میں کرۂ ارض پر ماحولیاتی تبدیلیاں بڑی تیزی سے رونما ہو رہی ہیں۔ کرۂ ارض کا اوسط درجہ حرارت دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، جس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ایسی تمام وجوہات اور اثرات کا مطالعہ اس شاخ کا ایک لازمی حصہ ہے۔ سروے جغرافی یعنی مساحتی جغرافیہ، یہ بھی علم جغرافیہ کی بہت اہم شاخ ہے۔ آج کل اس پہ بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے۔ طبی جغرافیہ کی یہ شاخ زمین کے نقشوں کی تیاری اور اس کے استعمال سے متعلق ہے۔ اس شاخ میں زمین کا سروے کرنا، مختلف علاقوں کا محل وقوع، پہاڑوں کی اونچائی، سمندروں کی گہرائی، دریاؤں کی لمبائی، شہروں، دیہاتوں اور ندی نالوں وغیرہ کا مساحتی مطالعہ شامل ہے۔ اب ہم جائزہ لیں گے پلانٹ جغرافی، نباتاتی جغرافیہ، یعنی زمین پر اگنے والی مختلف اقسام اور اس کی نباتات اور ان کی خصوصیات، ان کی علاقائی تقسیم، یعنی کس علاقے میں کون سی ویجیٹیشن یعنی نباتات پیدا ہوتی ہیں اور ان کی افادیت کیا ہے، ان کے فوائد کیا ہیں اور انسان اس سے کیا فائدے اٹھاتا ہے اور ماحول پر ان کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں۔ جناب، اس شاخ میں یہ سب عوامل شامل ہیں۔ زو جیوگرافی، حیواناتی جغرافیہ، سطح زمین پر پائے جانے والے مختلف حیوانات، ان کی اقسام، کرۂ ارض پر ان کی تقسیم اور انسان کے لیے ان کی افادیت اور اہمیت اس شاخ کے مطالعہ میں شامل ہے۔ حیواناتی جغرافیہ، خشکی اور تری، یعنی سمندر اور سمندر کے علاوہ خشکی، دونوں پر موجود حیوانات کا مطالعہ کرتا ہے۔ یعنی سمندر میں جو مونگے کے کیڑے ہیں، مونگے کے جزائر ہیں، ان کا بھی، اور اس کے علاوہ پہاڑوں پر جو یاک جانور گھوم رہا ہے اس کا بھی جائزہ۔ جیو مورفولوجی، تشکلی جغرافیہ، یہ شاخ سطح زمین کے مختلف طبعی نقوش جیسے پہاڑ، میدان، سطح مرتفع، صحرا بننے کا عمل، دریا، جھیل، ساحل اور سمندروں کے مطالعے پر مشتمل ہے۔ ان کے طبعی خد و خال کی بناوٹ اور ان میں پیدا ہونے والی تبدیلیاں اس شاخ کے مرکزی موضوعات ہیں۔ منرل جیوگرافی یعنی معدنیاتی جغرافیہ، مراد ہے کہ پہاڑوں سے کون سی معدنیات یا زمین سے کون سی معدنیات کہاں سے نکلتی ہے، اس شاخ میں یہ سب چیزیں شامل ہیں۔ مثلاً کرۂ ارض کی چٹانوں میں موجود معدنیات کے ذخائر اور ان کی نوعیت، ان کی تقسیم، کانکنی اور صنعتی ترقی میں ان کے کردار کی افادیت، یہ سب چیزیں اس شاخ کے مطالعہ میں شامل ہیں۔ اب ہم تذکرہ کریں گے جناب فزیکل جغرافیہ کی بہت اہم شاخ اوشنوگرافی، بحری جغرافیہ، زبردست۔ کرۂ ارض کی بالائی سطح کا 1/3
سمندروں نے ڈھانپ رکھا ہے۔ اس کے علاوہ بھی سطح زمین پر بے شمار ندی نالے، دریا، جھیل اور دیگر آبی اجسام آپ کو پتہ ہے پائے جاتے ہیں۔ آج کل بحری شاہراہوں، تجارت اور اقتصادی حوالے سے سمندروں کی اہمیت بھی کئی گنا بڑھ چکی ہے، جس سے شاخ کے مطالعے اور اہمیت کو بہت فروغ حاصل ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ شاخ دور جدید میں بہت زیادہ اہمیت حاصل کر چکی ہے۔ عزیز طلبہ، اب ہم فزیکل جغرافیہ کی بہت زیادہ اہم شاخ موسمیاتی جغرافیہ یعنی میٹرولوجی کا مطالعہ کریں گے۔ موسمیاتی جغرافیہ فضا کی مختلف کیفیات کے علم کا نام ہے۔ اس میں سورج کی حرارت، ہوا کا دباؤ، بارش، برف، شبنم، کہر، دھند یعنی فوگ اور دیگر موسمیاتی عناصر کا علم شامل ہے۔ کسی ملک کی آب و ہوا کا تعین انہی عناصر سے ہوتا ہے، اس لیے اس علم کا انسان کے ساتھ گہرا تعلق ہے اور انسان کی طرز زندگی کا انحصار بڑی حد تک آب و ہوا پر ہی ہوتا ہے۔ جیسا کہ صحرا ہے، بہت زیادہ گرم یہاں کا موسم ہے، آبادی کم ہے۔ اس طرح ٹینڈرا کا خطہ، وہاں پہ بہت زیادہ ٹھنڈک ہے، لہٰذا آبادی وہاں پہ کم ہے، انسان نہ ہونے کے برابر ہے جناب۔ لہٰذا انسانی زندگی میں موسمیاتی جغرافیے کو وہی اہمیت حاصل ہے جو کہ انسان کے لیے پانی اور خوراک کی اہمیت ہے۔ یہ علم انسان کو بہت سی چیزوں سے بھی آگاہ کرتا ہے۔ عزیز طلبہ، اب ہم انسانی جغرافیہ کی شاخوں کا جائزہ لیں گے، یعنی ہیومن جغرافی میں کون کون سی ضمنی برانچز ہیں۔ سب سے پہلے ہم جائزہ لیں گے پولیٹیکل جغرافی یعنی سیاسی جغرافی۔ انسانی جغرافیہ کی شاخ کا آغاز 1930 میں ہوا اور اس کے بعد اس میں بڑی پروگرس عمل میں آئی۔ افلاطون اور ارسطو کے بعد جغرافیہ دان ریٹزل، جس کا تعلق جرمنی سے تھا، اس نے اس کی ترقی پر بہت کام کیا۔ سیاسی جغرافیہ کے عملی پہلوؤں پر 1930 کے بعد غور کیا گیا۔ دراصل کسی بھی ملک کے محل وقوع اور اس کے آس پاس کے ممالک اور ان ممالک کے ساتھ تجارتی و سیاسی روابط، علاقائی جھگڑے، دفاع کی منصوبہ بندیاں سیاسی جغرافیہ کا حصہ ہیں۔ مثلا ایک ملک اگر یورپ میں ہے، اس پر یورپ کے اثرات ہوں گے، اور ایک ملک اگر جنوبی ایشیا میں ہے، اس پہ ایشیا کے اثرات ہوں گے۔ اب ہم جائزہ لیں گے ہسٹوریکل جغرافی یعنی تاریخی جغرافیہ۔ تاریخ ماضی کے ریکارڈ کا حصہ ہے، یعنی ماضی کے تمام ریکارڈ جو ہوئے ہیں وہ تاریخ میں موجود ہیں۔ انسانی تاریخ مختلف معرکوں، آفتوں، ادوار ترقی، حکومتوں اور تمدنی ارتقاء سے عبارت ہے۔ تاریخی واقعات کی جغرافیائی اہمیت بھی کسی طور پر کم نہیں ہوتی۔ تاریخی جغرافیہ علم جغرافیہ کی طرح محض تاریخ ماضی کے واقعات کے ایک ریکارڈ نہیں ہے، بلکہ تاریخ کی نسبت زیادہ مدلل طریقے سے ان تمام تاریخی واقعات کی توضیح و تشریح کرتی ہے۔
سابقہ تاریخی واقعات نہ صرف طبی و تمدنی ماحول سے متاثر ہوتے ہیں بلکہ ان واقعات نے بھی تہذیب و تمدن کو متاثر کیا۔ ایسے تاریخی و تہذیبی واقعات کے مطالعے کا نام ہسٹوریکل جغرافی ہے۔ جغرافی آف ریلیجن، مذہبی جغرافیہ۔ مذہب انسانی زندگی پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ دنیا میں دو طرح کے مذاہب پائے جاتے ہیں، الہامی مذاہب اور غیر الہامی مذاہب۔ ان میں الہامی مذاہب وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کی رہنمائی کے لیے عطا کیے گئے، مثلاً یہودیت، عیسائیت اور اسلام۔ یہ الہامی مذاہب، یعنی ان میں اللہ تعالیٰ نے توریت دی، زبور دی، انجیل دی اور قرآن پاک دی۔ اور ان تمام مذاہب کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ کتابیں آسمانی ہیں، اگرچہ تورات، زبور، انجیل میں تحریف ہو چکی ہے، لیکن قرآن پاک تحریف سے پاک ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا۔ اس کے علاوہ غیر الہامی مذاہب جو انسان نے خود کریٹ کیے، مثلا ہندو مت، بدھ مت، جین مت اور افریقہ کے اندر کئی مذاہب اور بھی ہیں۔ لہٰذا وہ جو مذاہب ہیں ان کی ساری میتھولوجی لوگوں کی خود ساختہ ہے، اور وہ ایک سے زیادہ خداؤں پر یقین رکھتے ہیں، حتیٰ کہ ہندوؤں میں 3000 بتوں کی پوجا کی جاتی ہے۔ ہر مذہب کے پیروکار مخصوص عبادات اور مخصوص طور طریقے اپنائے ہوئے، ہر مذہب کی اپنی خصوصیات ہیں۔ مزید یہ کہ بہت سی مذہبی رسومات کا تعلق ماحول سے۔ جیمز فریزر کی ایک کتاب ہے، سر جیمز فریزر کی، جس کا نام ہے دا گولڈن بک۔ اس نے افریقہ کے غیر الہامی مذاہب کے بارے میں تفصیل سے روشنی ڈالی کہ کیسی کیسی روایات، کیسی کیسی ثقافتیں وہاں لوگوں میں رائج ہیں جو اب مذہب کا راستہ اختیار کر چکے ہیں۔ جغرافی آف لینگویجز، انسانی جغرافیہ کی ایک شاخ کا نام ہے لسانی جغرافیہ۔ انسانی زبان اظہار کا بڑا ذریعہ ہے۔ ایک زبان بولنے والے عموماً ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں میں باہمی تعلق۔ دنیا میں ہزاروں زبانیں بولی جاتی ہیں، جس کے لاکھوں لہجے اور بولیاں ہیں۔ اگر ان تمام زبانوں کا احاطہ کرنا ممکن نہیں، مگر ماہرین لسانیات نے ان تمام زبانوں کو شاخوں، گروہوں اور لہجوں میں تقسیم کیا ہے۔ مثلا ایفرو ایشیاٹک، نائجیرین کانگو، ڈراویڈین، انڈو یورپین، یہ زبانوں کے خاندان ہیں جو مختلف مقامات پر مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں۔ اربن سیٹلمنٹ جغرافی۔ اب ہم انسانی جغرافیہ کی شاخ اربن سیٹلمنٹ جغرافی کا جائزہ لیں گے۔ انسانی جغرافیہ کی ذیلی شاخ جس نے گزشتہ 3 دہائیوں میں نمایاں ترقی کی ہے، وہ شہری بندی آبادکاری کا جغرافیہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ہر روز علاقوں میں نئی نئی کالونیاں بنتی ہیں۔ کرۂ ارض پر انسانی آبادیاں مختلف نمونوں کے تحت موجود ہیں، کہیں شہر، کہیں دیہات، کہیں منتشر آبادی۔ کسی بستی کی شکل وائی نما، کسی بستی کی شکل ٹی نما، کسی بستی کی شکل ایس نما، کسی بستی کی شکل زیڈ نما، اور کہیں پہ کراس، کہیں پہ فلیگ، حتیٰ کہ یہ جو بستیاں ہیں یہ بھی کئی شکلیں لیے ہوئے ہیں۔ ان تمام بستیوں کا مطالعہ
اربن سیٹلمنٹ جغرافی کے دائرہ کار میں آتا ہے۔ عزیز طلبہ، اب ہم معاشی اور اقتصادی جغرافیہ کا جائزہ لیں گے، جو کہ انسانی جغرافیہ کی بڑی اہم شاخ ہے۔ معیشت اور معاشی حالات انسانی زندگی کو براہ راست متاثر کرتے ہیں۔ روٹی، کپڑا اور مکان انسان کی بنیادی ضروریات ہیں۔ دولت کی پیدائش، تقسیم اور استعمال معاشیات کا مرکزی دائرہ کار مرتب کرتے ہیں۔ یہ بات بڑی واضح ہے کہ دولت کمانا اور اس کی تقسیم اور اس کا مصرف معاشرے ہی میں ممکن ہے۔ انسان کو بہتر زندگی گزارنے کے لیے کئی مادی ضروریات بھی حاصل کرنا پڑتی ہیں، مثلا معیشت اور معاشرت ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ اس لیے بہت سی اقتصادی خصوصیات، منڈیوں کا نظام، اجناس کی تقسیم اور دولت کی تقسیم، معاشی زندگی پر اثر انداز ہونے والے طبعی و غیر طبعی ماحول کا مطالعہ معاشی یا اقتصادی جغرافی کہلاتا ہے۔ عزیز طلبہ، اب ہم ڈیموگرافی کا مطالعہ کریں گے۔ یہ انسانی جغرافیہ کی وہ شاخ ہے جو معاشرتی اعداد و شمار سے تعلق رکھتی ہے۔ مختلف قوموں، نسلوں اور لوگوں کے حالات زندگی کا بغور مطالعہ یہی شاخ کرتی ہے۔ ایگریکلچرل جغرافی، زراعتی جغرافیہ، یہ بھی انسانی جغرافیہ کی اہم شاخ ہے۔ جغرافیہ کی یہ شاخ ہمیں دنیا کی زرعی پیداوار کا پتہ دیتی ہے۔ نیز ہمیں اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کس فصل کی پیداوار کے لیے کس قسم کی آب و ہوا، مٹی، بیج اور معاشی معاملات کی ضرورت ہے، اور کون سے ممالک یا خطے کس زرعی پیداوار میں نہ صرف خود کفیل ہیں بلکہ زائد پیداوار کو فروخت بھی کر سکتے ہیں۔ اس طرح زرعی تجارت میں ہمیں بہت زیادہ مدد ملتی ہے۔ عزیز طلبہ، انسانی جغرافیہ کی ایک اور بہت اہم شاخ وہ ہے انڈسٹریل جغرافی، یعنی صنعتی جغرافیہ۔ صنعتی جغرافیہ دنیا کے مختلف ممالک کی صنعتی ترقی کے بارے میں ہمیں معلومات فراہم کرتا ہے۔ وہ ممالک جو زرعی طور پر خود کفیل ہوتے ہیں اور معدنی لحاظ سے امیر، وہ صنعتی میدان میں سب سے آگے ہوتے ہیں، کیونکہ زراعت صنعتوں کے لیے خام مال مہیا کرتی ہے اور معدنیات صنعتوں کو قائم کرنے اور چلانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ مثلا جس علاقے میں کوئلہ ہوگا وہاں کوئلہ سے بننے والی صنعتیں لگیں گی، جس علاقے میں کپاس ہوگی وہاں کپاس کی صنعتیں زیادہ لگیں گی۔ صنعتی طور پر کم ترقی یافتہ ممالک سے اپنی ضروریات کی اشیاء منگوا کر اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اب ہم دیکھیں گے اسٹیٹیکل جغرافی، یعنی شماریاتی جغرافیہ۔ شماریاتی جغرافیہ میں مختلف جغرافیائی حقائق کو لکیروں اور ہندسوں کی شکل میں جدول کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے۔ کسی ملک کی زرعی اور معدنی پیداوار کو دکھانے کا یہ بہترین طریقہ ہے۔ شماریاتی طریقہ نے موجودہ دور میں بہت ترقی کی ہے۔ اس میں مختلف جغرافیائی اعداد و شمار اس شکل سے ہمیں ملتے ہیں کہ ان سے بآسانی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ عزیز طلبہ، اب ہم انسانی جغرافیہ کی ایک اور اہم شاخ کلچرل جیوگرافی کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ثقافتی جغرافیہ انسانی ثقافت کا مطالعہ کرتا ہے۔ مثلا کسی علاقے میں بسنے والے لوگوں کی رسومات، رواجات، تمدن یعنی سویلائزیشن
اور مختلف ثقافتوں کا ایک دوسرے میں ادغام اور دوسری ثقافتوں کے مختلف علاقوں پر اثرات، یعنی ایک ثقافت ہے قریب کے وہ علاقے پر بھی اثر انداز ہو رہی ہے. جیسا کہ مثال یہ ہے کہ یورپ کے لوگ پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، کوٹ پینٹ شرٹ ٹائی، اس طرح اس کے اثرات اس کے تمام آس پاس کے علاقوں پر ہیں، چاہے وہ یورپین ہوں یا نہ ہوں. اسی طرح عرب کا علاقہ ہے جہاں پر لمبے لمبے چوغے پہننے کا رواج ہے، وہ کہ وہ وہاں پر گرم ہوا سے بچنے کے لیے ایسا لباس ان کا اوڑھنا بچھونا بن گیا. اس طرح پہاڑی علاقے ہیں، ان کے لوگوں کا لباس اور قسم کا ہے جناب، ان کے یعنی علاقے کی مناسبت سے، اور دوسرے رسومات یا کلچر جو ہے وہ آب و ہوا اور جغرافی عناصر سے مل کر بنتے ہیں. عزیز طلبہ، اب ہم دیکھیں گے ملٹری جغرافی، دفاعی و حربی جغرافیہ، انسانی جغرافیہ کی بہت اہم شاخ. انسانی جغرافیہ کی شاخ ملکی دفاع، فوجی وسائل اور ضروریات کا مطالعہ کرتی ہے. اس شاخ میں کسی ملک کی سرحدیں، سرحدی صورتحال، اس کے دفاع اور دفاع سے متعلق ضروریات کا پیشہ ورانہ حوالے سے جائزہ لیتی ہے. موجودہ دور میں دنیا کی ریاستوں کے طاقت کے توازن میں بڑی تیزی سے تبدیلیاں آئی ہیں. یہ آپ سب کو معلوم ہے کہ روس ٹوٹ چکا، امریکہ سپر پاور بنا، وسط ایشیا میں 7 اسلامی ممالک وجود میں آئے، قزاقستان، ازبکستان، تاجکستان، آذربائیجان وغیرہ. لہٰذا ان تبدیلیوں کے جو مطالعہ کرتے ہیں تو اس کا حربی و دفاعی جغرافیہ سے بہت زیادہ تعلق ہے. حربی اور دفاعی جغرافیہ کی شاخ میں ان چیزوں کی اہمیت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. دنیا کی ہر اچھی فوج اچھے جغرافیہ دان اپنے پاس رکھتی ہے، اور ہر اعلیٰ ترین کمانڈر ایک اچھا جغرافیہ دان بھی ہوتا ہے. عزیز طلبہ، اب ہم انسانی جغرافیہ کی شاخ اربن جغرافی کا مطالعہ کریں گے. انسانی جغرافیہ کی یہ شاخ شہر بندی، شہری آبادی، اس کی تقسیم، اس کی ساخت، خصوصیات، سرگرمیوں اور شہروں کی درجہ بندی، ان کے نظام مراتب اور منصوبہ بندی و شہری مسائل کا بے تفصیل جائزہ لیتی ہے. رورل جغرافی، انسانی جغرافیہ کی شاخ میں دیہی آبادی اور اس کی خصوصیات، وسائل اور ان کی تقسیم، تمدنی ترقی، دیہی آبادی کی ساخت اور نمونوں اور دیہات کے مسائل اور ان کے حل کا مطالعہ کرتی ہے. پاپولیشن جغرافی، انسانی جغرافیہ کی شاخ انسانی آبادی کی تقسیم، آبادی کی گنجانیت، آبادی کا تعلق، شرح پیدائش، شرح اموات، آبادی کی نقل و حرکت، ہجرت و آباد کاری جیسے امور پر بحث کرتی ہے. موجودہ دور میں اس شاخ نے بڑی وسعت پیدا کی ہے. اس کی اہمیت ڈیموگرافی یعنی مردم شماری اور بہبود آبادی یعنی پاپولیشن ویلفیئر کے لیے بڑی ٹھوس حیثیت رکھتی ہے. اب ہم جائزہ لیں گے انسانی جغرافیہ کی شاخ ریجنل جغرافی کا. جغرافیہ کی یہ شاخ کرۂ ارض کا مطالعہ مختلف خطی خصوصیات کی بنا پر کرتی ہے. یعنی خطی خصوصیات انسانی سرگرمیوں کی بنیاد پر وجود میں آتی ہے. اس شاخ میں اقتصادیات، زرعی وسائل، معدنیات، آب و ہوا، تجارت کو بنیاد بنا کر مختلف جغرافیائی خصوصیات کا مطالعہ خطوں یعنی ریجنز کی صورت میں کیا جاتا ہے.
عزیز طلبہ، اب ہم جائزہ لیں گے مارکیٹنگ جیوگرافی۔ آج کل اس مارکیٹنگ جیوگرافی جو شاخ ہے انسانی جغرافیہ کی، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ دور جدید میں تمام دنیا میں اس شاخ کی بڑی اہمیت ہے اور مارکیٹنگ جیوگرافی میں دنیا کی مختلف یونیورسٹیوں میں PhD کی ڈگریاں دی جا چکی ہیں۔ معاشی و معاشرتی جغرافیہ براہ راست منڈیوں کی اقتصادیات سے ملا ہوا ہے۔ دنیا کی اہم مارکیٹ کے علاقے، مارکیٹنگ کا نظام، مثلا امریکہ کا شمالی حصہ اور شمالی کے ساتھ شمالی امریکہ کا مشرقی حصہ، جہاں پر دنیا کی اعلیٰ ترین مارکیٹیں اور منڈیاں قائم ہیں، اور تمام یورپ جو دنیا کی اہم مارکیٹ اور منڈیاں ہیں۔ مختلف اجناس کی منڈیوں تک رسائی، یعنی دنیا کے اہم مارکیٹ کے علاقے، مارکیٹنگ نظام، مختلف اجناس کی منڈیوں تک رسائی، وہ مقامی سطح پر بھی اور ملکی سطح پر بھی۔ نئی منڈیوں کی تلاش، منڈیوں کا قیام ایسے عوامل ہیں جن کے مطالعے کے لیے معیشت، معاشرہ اور انسان کا مطالعہ بہت سے پہلوؤں کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ انسانی جغرافیہ کی یہ شاخ ان تمام پہلوؤں کا مربوط طریقے کے ساتھ مطالعہ کرتی ہے اور احاطہ کرتی ہے۔ عزیز طلبہ، آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں دور جدید میں مارکیٹنگ جغرافی کی اہمیت سب سے زیادہ نمایاں ہو کر ہمارے سامنے آئی ہے، اور آنے والے دور میں ہم دیکھیں گے کہ مارکیٹنگ جغرافی کی بہت زیادہ اہمیت دنیا محسوس کرے گی۔